یہ تو بھائی ناجائز ہو رہا ہے، اب دونوں چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، مجھے نہیں دے رہے. یہ تو بھائی ناجائز ہو رہا ہے، اب دونوں چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، مجھے نہیں دے رہے. اہل سنت سے پوچھیں، ان کے پاس یہ سوال اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بنایا کہ ان کی سنت بغیر حذف و اضافے کی، بغیر کسر و انکسار کی، بغیر تحریف کے، کمی زیادتی کے یقینی طور پر اگلے والے نسلوں تک پہنچے. یہ کہتے ہیں نہ انہوں نے کوئی قدم اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خائن، اللہ بھی خائن، دونوں غدار. آپ کے جو اصول حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اصول حدیث ہیں، ان میں سے ایک اصول حدیث آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی یہ تعریف ہے، اس کو کسی شرعی دلیل سے ثابت کریں. آپ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اصول آپ نے بنایا اپنے جیب سے، لگا دیے اس میں کہ یہ اصول حدیث ہیں، اور آپ کے پاس یہ اصول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں؟ یہ آپ کے جو اصول حدیث ہیں یہ سراسر من گڑت ہیں، سراسر بدعت ہیں. شیخ صاحب، آپ کا ایک امام ہے علم جرح و تعدیل میں، اس کا نام ہے بخاری. آپ کا ایک دوسرا امام ہے جس کے آپ مقلد ہیں، اس کا نام ہے ابو حنیفہ. اور ابو حنیفہ کے نزدیک بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، احمد بن حنبل بھی کافر، ترمذی بھی کافر، نسائی بھی کافر. یہ عجیب ماجرا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اصول ہیں جرح و تعدیل کے. اور بھائی جرح و تعدیل یہی ہے، سب کافر تمہارے مذہب کے امام کے ہاں کافر، اور تمہارے اکابر محدثین ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ کافر تھا، 2 دفعہ اس سے کفر سے اس سے توبہ زبردستی لیا گیا. او سبحان اللہ، عجیب ماجرا. کیس سے بدتر، شومتر، نہستر اسلام میں پیدا نہیں ہوا. ان کے تمام ائمہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کی کہ آپ کے احادیث پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ آپ کے احادیث کا دار و مدار کیا ہے؟ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے پردادے سے سنا، پردادے نے پڑوسی سے سنا، پڑوسی نے قصائی سے سنا، قصائی نے خیاط سے سنا. آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے بخاری مسلم پہ. اب یہ کہاں کی فخر ہے؟ تمہیں فخر ہے کہ جو شخص تمہارے مذہب میں بالاجماع کافر ہے تم اس سے حدیث لیتے ہو؟ یہ فخر کی بات ہے. آپ شاک ہو گئے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپ کو حق ہے کہ مجھے چیلنج کرو، اللہ اس بات کی دلیل پیش کرو کہ یہ ہمارے ہاں کافر ہے. تو وہ اگر میں پیش نہ کر سکا تو پھر میرے منہ پہ تھوک لو. تم نماز پڑھتے ہو کس کے فتوے پر؟ ابو حنیفہ. نکاح طلاق وہ آپ کے محدثین کے ہاں کافر ہے. بھائی بخاری واضح طور پہ کہتے ہیں یہ شخص مرجئی ہے. مرجئی بخاری کے اصطلاح میں بدترین کافر کو کہتے ہیں. اور پورے اکابر جماعت احناف کے اکابر کو میرا چیلنج ہے، تم جواب دے دو کہ کون سا تمہارے پاس اصول حدیث ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے. اگر نہیں پہنچی ہے اصول حدیث تو پھر بدعتی ہو، ختم بات. اچھی طرح سے سن لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. رسول ان کے ہاں یہ متواتر حدیث ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہود النصارہ کے سنن پہ چلو گے منہ بمنہ اور قدم بقدم. ان کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ صحیح اسانید کے ساتھ اسرائیلیات موجود ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے یہود سے نہیں لیا. آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی کتب جن کتب میں اسرائیلیات بری پڑی ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ بری پڑی ہیں. اگر آپ نے احادیث میں یہودیوں سے لیا ہے جس میں سند ہوتا ہے، تو علم فقہ میں جس میں سند نہیں ہے، علم اصول میں جس میں سند کا نام ہی نہیں ہے، یہ کیسے تم یہودیوں سے نہیں لیا؟ اور بھائی کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ کوئی مرد ہے اہل سنت میں، احناف میں؟ اس کا مجھے جواب دے دے. اور بھائی کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ کوئی مرد ہے اہل سنت میں، احناف میں؟ اس کا مجھے جواب دے دے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف